السلام علیکم، پروگرام برعکس کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ۔ ناظرین، اسرائیل مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ اب دنیا کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اسرائیل جیسی ناجائز ریاست جو اپنے وجود کے لیے کوئی قانونی جواز نہیں رکھتی، وہ عالمی قوانین اور اخلاقیات کو پیروں تلے رونتے ہوئے فلسطین، لبنان اور شام کے بعد اب ایران کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ ایران پر حملوں کے بظاہر دو مقاصد ہیں، ایک یہ کہ ایران کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنا، اور دوسرا یہ کہ ایران میں رجیم چینج کرنا۔ شام اور عراق میں حکومتوں کی تبدیلی کے بعد خطے میں ایران اسرائیل کی راہ میں واحد رکاوٹ رہ گیا ہے، جو اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم اور اس کے ناجائز وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ ایران صرف حزب اللہ اور حوثی قبائل کے ذریعے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ براہ راست جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس کا ثبوت گزشتہ شب تل ابیب میں ہونے والی تباہی ہے، جس سے اسرائیلی شہری حواس باختہ نظر آئے۔ امریکہ جو اسرائیلی حملے میں معاونت سے مسلسل انکاری ہے، وہ نہ صرف ایران کے اسرائیل کی جانب لانچ کیے گئے میزائلز کو تباہ کرنے میں مصروف ہے، بلکہ یہ ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس کے باعث اسرائیل نے ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت اور سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے آج امریکہ اور فرانس کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ایران کی جانب سے اسرائیل کو جواب دینے کی عسکری کوششوں کو نقصان پہنچایا تو وہ خطے میں امریکہ کے مفادات اور بیسز کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایران، جس کے چین اور روس جیسی سپر پاور سے قریبی تعلقات ہیں، بظاہر اس کی اسرائیل کے ساتھ جنگ صورتحال کو اس جانب لے جا سکتی ہے کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں کود پڑے، جس کے بعد روس، چین بھی مزید کھل کر ایران کی براہ راست یا بالواسطہ مدد کو سامنے آ سکتے ہیں، جس سے دنیا ایک بڑی تباہی کی جانب جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے اسرائیلی جنون کو کیسے روکا جائے؟ کیا اسرائیل ایران میں رجیم چینج اور ایرانی ایٹم پروگرام تباہ کرنے میں کامیاب ہوگا؟ کیا ایران اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکی بیسز پر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ اور کیا امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا چین اور روس اپنے اتحادی ایران کو صرف تباہ ہوتے دیکھیں گے، یا وہ بھی اس جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ شامل ہو سکتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں انہی معاملات پر بات کریں گے۔ کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل ٹائرڈ انعام الحق صاحب نے۔ جنرل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب، اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد جب ایران نے بڑا سخت جواب دیا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اور خطے پر اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے اپنی بات چیت میں کہا ہے، and I agree with that، کہ اس جنگ کے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کیلکولیشن تھی کہ اگر ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ابھی نہ روکا تو 3 سے 4 مہینے میں ایران ول بی ان اے پوزیشن کہ وہ یورینیم کو 90% تک انرچ کر رہے، جو کہ ویپن گریڈ ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 9 کے قریب ایٹمی جو ہے ہتھیار، وہ بم جو ہے وہ حاصل کر رہے۔ تو وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ارجنسی تھی کہ ہم نے ایران کو نیوکلیئر تھریشولڈ کراس نہیں کرنے دینا۔ دیٹ واز اے بیسک ریزن۔ دوسرا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کو ڈائریکٹ تھریٹ یوں سمجھ رہے تھے کہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو کل اپنی بیان میں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، تو اس ایگزسٹنشل تھریٹ کو روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اور خاص کر جو ایران کی نیوکلیئر صلاحیت ہے یا کیپیبلٹیز یا فیسلٹیز ہے، ان کو اٹیک کا نشانہ بنایا ہے، جس میں نہ صرف ان کی نیوکلیئر انفراسٹرکچر شامل ہے بلکہ نیوکلیئر سائنسدان شامل ہیں، پاسداران انقلاب کی، ریپبلکن گارڈ کی لیڈرشپ شامل ہے، سیاسی لیڈرشپ شامل ہے، اور باقی فوجی انفراسٹرکچر شامل ہے۔ تو ایک تو غرض و غایت جنگ کی بڑی کلیئر طریقے سے نتن یاہو بھی کہہ چکے ہیں، اور وہ اس بات کو بار بار اظہار کر چکے ہیں کہ ہمیں ایران کو نیوکلیئر تھریشولڈ کو کراس کرنے نہیں دینا ہے۔ لنکیج اس کا وہ یہ بتا رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ جو موجودہ ایران میں اس وقت حکومت ہے،
یہ حکومت بھی یا یہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن بھی ہمارے لیے ایک خطرے کا موجب بن رہی ہے اور بن سکتی ہے اور آگے بھی رہے گی. جی تو ایران پہ وہ پولیٹیکو اکنامک اور ملٹری کورژن کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ریجیم چینج کی طرف ایران چلا جائے. اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران میں کافی زیادہ جو ہے ہمارے لیے سازگار مواد حالات موجود ہیں جہاں پہ ہم ریجیم چینج کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس زمن میں ایران کے اندر جو ہے وہ موساد کی اچھی خاصی پینیٹریشن ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو کمپلیکس آپریشن اسرائیل نے کیا ہے اس میں ان کی ٹیمز خاص کر موساد کی جو ٹیمز تھی وہ انسرٹ ہوئی تھی. پہلے کمانڈوز پہلے آئے تھے, انہوں نے ڈرونز کا ایک بیس سیٹ کیا تھا تہران میں جہاں سے ڈرون اڑائے گئے تھے اور وہ ایران کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی اس کو نشانہ بنایا. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کاروائی کی جیسا تو پریزنس موجود ہے. جی However, coming back to your question, جو جہاں تک ڈی نیوکلرائزیشن کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اپنے اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا. صحیح. اور لب لباب گفتگو کا یا ڈسکشن کا یہ ہے کہ ایران کی جو نیوکلیر صلاحیت ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی لیکن وہ ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ نتنز کے علاوہ جو ایران کی کیپیبلٹی ہے جہاں پہ انریچمنٹ ہوتی ہے باقی فیسلٹیز ہیں وہ کافی نیچے ہیں. اور وہ اس وقت تقریباً 800 میٹر وہ نیچے ہیں سطح زمین سے اور پہاڑ کے اندر ہیں. تو ان کو ٹیک آن کرنے کے لیے آپ کو بڑے بم چاہیے, خاص کر GBU-43 جو ہے جس کو مدر آف آل بمز کہتے ہیں وہ چاہیے آپ کو. بنکر بسٹنگ میونیشن چاہیے اور بنکر بسٹنگ میونیشن کو لے جانے کے لیے پھر آپ کو بڑے جہاز چاہیے, بامبر چاہیے. تو ایران کے پاس اسرائیل کے پاس نہ صرف یہ کہ ان کے پاس بڑے بم نہیں ہیں بلکہ ان کو لے جانے کے لیے جہاز بھی نہیں ہے. ٹھیک. تیسری بات یہ ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے وہ یوں ہے کہ اسرائیل جب ایران پہ حملہ کرتا ہے تو اگر ایئر سپیس کی ریسٹرکشن نہ ہو تو اس کا یک طرفہ ٹرپ اس کو 1500 سے 1700 کلومیٹر پڑتا ہے. لیکن اگر ایئر سپیس کی ریسٹرکشن ہو ملکوں کی طرف سے, اردن کی طرف سے, عراق کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, GCC کی طرف سے, تو پھر اس کو ری روٹ کرنا پڑتا ہے. اس ری روٹ کرنے کے چکر میں اسرائیل کو تقریباً 2000 کلومیٹر ون وے ٹریول کرنا پڑتا ہے. جب وہ ون وے 2000 کلومیٹر ٹریول کرتا ہے تو جہازوں کو ری فیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ری فیولنگ کے لیے اسرائیل کے پاس KC-707 7 کے قریب ری فیولر موجود ہیں جو کہ مڈ ایئر ری فیولنگ کرتے ہیں لڑاکا طیاروں کی. اب ان کو اگر وہ ریپیٹڈلی استعمال کرے گا تو ان کی سروسبلٹی نیچے آ جاتی ہے کیونکہ دن ان کو ہر وقت ایئر بورن کرنا پڑے گا. اسی لیے جو اسرائیل کا جو پنچ ہے, ایئر پنچ ہے, وہ ریسٹرکٹ ہوتا ہے فائٹر پائلٹ کی طرف, فائٹر جہازوں کی طرف جس میں بامبر شامل نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ایئر فلوٹیلا کو 100 سے زیادہ جہازوں سے زیادہ نہیں لے جا سکتا. اسرائیل کے مقابلے میں ایران کو جغرافی کا ایڈوانٹیج حاصل ہے, اسرائیل کو جغرافی کا ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو اس میں مزید آگے چلیں گے, بٹ میرے خیال میں اسرائیل اس وقت جو انیشل کاروائی ہے یہ کچھ دنوں تک مزید جاری رہے گی. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو مزید اسکیلیٹ کرے گا. لیکن جنرل صاحب اب اس تمام تر صورتحال میں امریکہ کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ پہلا بیان تو امریکہ کی طرف سے یہی آیا کہ اس حملے میں ہم نے کوئی مدد نہیں کی اسرائیل کی, اور اگر امریکہ نے مدد نہیں کی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ کو بائی پاس کر کے اتنا بڑا ڈیسیژن لے سکتا ہے؟ امریکہ کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی انہیں. دیکھیں جی, اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ نتنیاہو امریکہ کی فورن پالیسی چلا رہا ہے, تو یہ آپ مد نظر رکھیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. تو جو اغراض و مقاصد ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے وہ ایک ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ ایران کو ڈی نیوکلرائزیشن کی طرف لے کر جائے, ایران کے نیوکلیر پروگرام کو قید کیا جائے اور ایران کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کیا جائے. یہ دونوں کے اغراض و مقاصد, امریکہ کے بھی یہ مقصد ہے اور اسرائیل کے بھی یہ مقصد ہے. However, جو اسٹریٹجی ہے اس میں اختلاف ہے. امریکہ جو ہے اکنامک, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کورژن کے ذریعے سے اسرائیل کو اس بات کی طرف, ایران کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ڈی نیوکلرائز کرے, جبکہ اسرائیل زیادہ روبسٹ, پرٹیکولرلی نتنیاہو کی گورنمنٹ زیادہ روبسٹ یا ملٹری آپشن کی طرف جانا چاہیے. تو یہاں پہ تھوڑا سا دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہے. جو مارکو روبیو نے پرسوں اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس لیے کہا تھا کہ اس خطے میں یا مڈل ایسٹ میں امریکہ کے مفادات ہیں اور امریکہ کی فورسز ان کے بیسز ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہیں, کافی جگہوں پہ ہیں. تو
ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایران کے پراکسیز جو ہے 3H حوثیز، حماس اور حزب اللہ، اور یا جو ایران کے ایجنٹس ہیں، وہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ وہ ان بیسس پہ امریکن مفادات کو یا امریکن پرسنل کو نقصان پہنچائیں. تو امریکہ کو نقصان سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور اس کے پیچھے ان کا ڈومیسٹک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے امریکن پبلک اس وقت کنفلیگریشن آف وائلنس کے حق میں نہیں ہے. غزہ نے کافی زیادہ ان کو سینسٹائز کر دیا ہے. ایک اور محاذ پولیٹیکلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے فیزیبل نہیں ہے، اس لیے مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. However, coming back to your question, میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس لڑائی میں اسرائیل کی اخلاقی، فوجی، مالی اور سفارتی امداد جاری رکھے گا. اس کا ٹون اینڈ ٹرن ایسے کیسے ہوگا، یہ آئندہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ دونوں کے درمیان یہ ڈول کہاں تک جاتا ہے. However, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ امریکہ نے اسٹریٹجک بامر ہیں وہ ہیلپ اسرائیل کو ابھی تک ایکسٹینڈ نہیں کی ہے. اسی طرح جو بڑے بنکر بسٹنگ میونیشنز ہیں، بم ہیں، بڑے بم GBU-43 وغیرہ جو میں نے بات کی ہے، وہ ابھی تک اسرائیل کو پرووائڈ نہیں کیا، بیکاز کی ضرورت نہیں پڑی تھی. آگے پرووائڈ کرے گا یا نہیں پرووائڈ کرے گا، اس نو پر کوسچن. جی اچھا جنرل صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں امریکہ نے سفارتی، اخلاقی اور عسکری حمایت دی ہے اسرائیل کو اس حملے کے لیے، تو اگر اسرائیل کو وہ امریکہ کی حمایت ملی ہے، اس کی سپورٹ ملی ہے، تو ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں؟ ایران کو کس کی حمایت مل سکتی ہے؟ اور جو سفارتی، اخلاقی اور عسکری حمایت کی آپ بات کریں، کیا چین، روس یا دیگر ممالک ایران کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایران کے ساتھ اس وقت اخلاقی طور سے تمام اسلامی دنیا کھڑی. آپ گورنمنٹس کو چھوڑ دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اخلاقی طور سے ایک سپورٹ ہے، پبلک سپورٹ ہے جو کہ ایران کو میسر ہے. جہاں تک گورنمنٹس کی بات چیت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیا اور چائنا اگر وہ بالکل ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ خلاف بھی نہیں ہیں ان کے. پاکستان کی اخلاقی اور سفارتی سپورٹ حاصل ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ایران پر اسرائیل کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. اسی طرح جو GCC کنٹریز ہیں، GCC کنٹریز میں بھی اگر گورنمنٹس اس پہ زیادہ واضح پوزیشن نہیں لیتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ دوسری جو سرکاری مشینری ہے یا عام لوگ ہیں، وہ میرے خیال میں اس پرٹیکولر بات پہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو تصادم کی راہ اختیار کی ہے ایران نے، اس پہ وہ ایران کی حمایت کرتے ہیں. اور اس پرٹیکولر موضوع پہ یا اس پرٹیکولر لمحے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران تنہا نہیں ہے. اب آتا ہے کہ ایران کا ملٹری مسل یا ملٹری کیپیبلٹی کیسے ہے، اور وہ کیسے پلے آؤٹ کرے گی، اور وہ کیسے شیپ کرے گی. دیکھیں، ایران نے جو اپنے میزائل کا مکس یوز کیا ہے، جس میں انہوں نے پہلے لوٹرنگ میونیشن یا ڈرون یوز کیے ہیں، اور ڈرونز کے بعد انہوں نے کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل میں آپ کے لیے میں فرق بتا دوں. بیلسٹک میزائل وہ میزائل ہوتا ہے جو کہ جب لانچ ہوتا ہے تو وہ خلا میں جاتا ہے اور وہاں سے ڈسٹینس ٹریول کر کے سیدھا پھر ڈسینڈ کرتا ہے اور ٹارگیٹ کو ہٹ کرتا ہے، وہ تیزی کے ساتھ. جو کروز میزائل ہوتا ہے تو یہ نیپ افزار یا زمین کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تھوڑا سا لو لیول فائٹ اس کی ہوتی ہے. جو دونوں پیلوڈ ہوتے ہیں، تو ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کروز میزائل کی بھی اور ڈومیسٹک میزائل کی بھی. ایران کے پاس لوٹرنگ میونیشنز کی کیپیبلٹی ہے، اور ایران کے پاس عام UAVs بھی ہیں. ہم نے دیکھے ہیں مختلف جگہوں پر یوز ہوئے ہیں، اکتوبر میں لاسٹ ایئر یوز ہوئے تھے، سعودی عرب کے خلاف یوز ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو ملٹری کیپیبلٹی ایران کی اور ول بھی ہے، یوز کرنے کے لیے ان کے پاس ول بھی ہے. جو سب سے بڑا ان کو ایک پرابلم آ رہا ہے جی، وہ پرابلم آ رہا ہے کہ ایران کا جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، آئرن ڈوم جو ہے وہ 4 لیئر پر مشتمل ہے. آئرن ڈوم ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، اس کے بعد کچھ میزائل ہیں. جی، تو مختلف لیئر پہ یہ سسٹم جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مشتمل ہے، کمپرائز کرتا ہے. تو ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب وہ میزائل یا RPVs کو داغتا ہے تو انہوں نے تقریباً 1600-1700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مختلف ایئر سپیسز سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ آئرن ڈوم کو پینیٹریٹ کر کے اسرائیل کو زخم پہنچانی ہوتی ہے تاکہ وہ ایک پوائنٹ کنوے کر سکے. تو آپ نے جیسے کہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں اس سلسلے میں، پچھلی دفعہ میں ایران کو تعاون حاصل نہیں تھا، کیونکہ اکتوبر کے اٹیک میں جارڈن نے بھی شاید ایران کے خلاف تھوڑا سا
कार्रवाई की थी। इसी तरह यूके और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के जहाज़ों ने जो ये फ्लोटिला आ रहा था, अटैक एचलॉन आ रहा था, इनको पर शूट किया था और जी। मुताबिक उनको गिराने की कोशिश की थी। मेरी इत्तला ये है कि इस दफा जो फ्लोटिला गया है या जो ईरान का अटैक गया है, वो अटैक थोड़ा सा कंपैरेटिवली अनहार्म्ड पहुंचा है इजराइल की एयर स्पेस में। अच्छा, जब ये अटैक और वो अनहार्म्ड अनहार्म पहुंच शायद जाता है तो इसलिए भी ये पहुंचा है काम क्योंकि जैसा आयरन पहले डोम की खत्म वजह हो से जो है वो थोड़ा सा नुकसान नहीं पहुंच सका इसराइल को, लेकिन किसी नुकसान पहुंचा भी है। आपने बड़ी तफसील से जनरल साहब एजुकेट भी किया, हमें बताया भी, पूरे वॉर सिनेरियो को समझाया भी। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जंग इस वक्त खत्े में मौजूद है, रोज़ बरोज़ इसमें कशीदगी भी बढ़ रही है, दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खत्े की सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़िया का रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, तमाम नज़रें जो हैं वो ईरान पर लगी हुई थी कि ईरान इस हमले का क्या जवाब देता है। अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं कि बहुत से ऐसे मिसाइल हैं जो कि तेल अवीव में लगे हैं और इस वक्त वहाँ पर शहरी भी खौफजदा हैं और कुछ नुकसान भी हुआ है इसराइल का। अभी तक का जो ईरान का रिस्पॉन्स है, उसका जवाब है, वो कितना सख्त है और उसको क्या रेट करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, जो जवाब है ईरान ने वो तो जो दिया है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ईरान यही जवाब देगा और अपनी तरफ से उसने भरपूर जवाब दिया। लेकिन अगर आप नुकसानात का मुकाबला करें या कंपैरिजन करें दोनों का, तो मेरा ख्याल है कि ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ है बनिस्बत इजराइल की। और इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ईरान क्या ये समझता है कि ये जो नुकसान उसने इजराइल का किया है ये काफ़ी है, या इसको मज़ीद उसने हिसाब बराबर करने के लिए मज़ीद कुछ अटैक्स करने हैं इजराइल पे। ये अब ईरान की लीडरशिप पर है। इजराइल की तरफ से आपको पता होगा कि ये बयान आया है कि जी ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है और सिविलियन आबादी पे को निशाना बनाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये किस्सा अभी थोड़ा सा और आगे चलेगा और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मज़ीद अटैक्स कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, ये भी बताइएगा, अब जैसे कि हमने देखा है कि बहुत से मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से इसराइल में और कुछ हिट भी हुए हैं और ख़ास तौर पर इसराइली वजारत दिफा की इमारत को भी हिट किया गया है। ये कितना सिम्बॉलिकल है और क्या कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान भी इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है, सख्त जवाब ईरान की तरफ से आ सकता है? बिल्कुल ये एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था। और ये ईरान ने जो कुछ किया है इसको लोग ये समझ रहे थे कि ईरान ऐसे करेगा, इसीलिए इजराइल ने अलर्ट सिस्टम अपना एक्टिवेट कर दिया था और अपने शहरियों को बता दिया था। और उनके जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उनकी भी ये स्टेटमेंट्स आ गई थी कि अगले कुछ घंटे, अगले कुछ दिन हमारे लिए मुश्किल हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ईरान एक वो मुल्क है जिसके पास ना सिर्फ काबिलियत है और सलाहियत है, बल्कि उस सलाहियत को यूज़ करने की, उसको इस्तेमाल करने की नीयत भी है। और ये पिछले साल ईरान प्रूव भी कर चुका है। जब इजराइल ने उसके ऊपर अटैक किया था तो ईरान ने भी उसका जवाब भरपूर दिया था। तो उनको ये पता है कि इस खत्ते में अगर कोई इजराइल को चैलेंज करता है मिलिटरीली और कोई उसका जवाब दे सकता है तो वो ईरान है। और जब इजराइल ने ईरान को ही छेड़ा है तो जाहिर बात है कि फिर वो मुल्क जिसके बारे में उनको खदशा है, उनको खतरात हैं, उसने रिस्पॉन्ड तो करना है। और उस रिस्पॉन्स के को जाहिर बात है कि इजराइल जो था वो एक्सपेक्ट कर रहा था और उन्होंने इसीलिए अपने लोगों को भी वार्निंग्स इशू की और अपने सिस्टम्स भी उन्होंने एक्टिवेट किए। तो ये बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि एक्सपेक्टेड था जो ईरान ने किया। और अभी आगे ईरान क्या करने जा रहा है ये कहना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया है या वो इस नहज पे आ गए हैं कि वो जब नेगोशिएशन टेबल पे जाएं तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो, तो फिर तो वो रोक देंगे इसको। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो वीक पोजीशन पे हैं तो वो नेगोशिएशन टेबल पे जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उनकी एक मजबूत पोजीशन ना हो। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को आप किस तरह नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी हमने देखा है कि सबमरीन है, वहाँ से मिसाइलों को लॉन्च किया गया है। और अगर पानियों की बात की जाए तो क्या ये जंग पानियों में दाखिल हो जाएगी और वहाँ पर ईरान को क्या एज है? आपका बहुत अच्छा सवाल है।
اور میں لوگوں کو یہی بتاتا آ رہا ہوں کہ دیکھیے اس ایران کے پاس اگر کوئی اسٹرینتھ ہے اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، تو وہ اس کی جو خلیج فارس میں اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی سچویشن ہے، وہ اسٹرینتھ ہے اس کے پاس. اور اس کو وہ اگر یوز کرے گا تو پھر یہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اس میں نہ صرف ایران کا اور امریکہ کا نقصان ہوگا، بلکہ شاید باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کا، اور جو خطے سے باہر ممالک ہیں ان کا بھی ہوگا. دیکھیے دنیا کا 40% تیل خلیج فارس سے جاتا ہے. پاکستان کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو پاکستان کا 100% آئل سی سے آتا ہے. ہماری 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے ہے، انڈیا کی 90% سے زیادہ ٹریڈ سی سے، اور اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ سی ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہ صرف وہ ممالک جو کہ سی کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ ممالک بھی جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، جیسے افغانستان ہے، جیسے کہ ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، تاجکستان ہے. یہ سب بھی سی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریڈ وہاں سے آتی ہے. تو یہ پورا کا پورا خطہ اس سے افیکٹ ہو جائے گا. اور یہ اسٹرینتھ ہے ایران کے پاس، کیونکہ ان کی جغرافی ایسی ہے کہ وہ خلیج فارس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جو آئلینڈز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں، جو اپنی کوسٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے میسائل لگائے ہوئے ہیں. ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں جو کہ بڑی اسپیڈ بوٹس کہلاتی ہیں، ان کے اوپر راکٹس لگائے ہوئے ہیں جو کہ شپس کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہیں. اور شپس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان چھوٹے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکیں، اور وہ کئی 100 کی تعداد میں آتی ہیں حملہ کرنے. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن کی طرف ایکچولی ملک اور یہ جو خطہ ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے دنیا کو کہ اگر یہ پانی پہ جنگ چلی جاتی ہے تو پھر شاید اس میں کوئی ایسا ملک نہ ہو جو بچ جائے، جس کو افیکٹ نہ ہو. اچھا شاہ صاحب، آپ نے پانی میں جنگ کی بات کی ہے، تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا ایران کے پاس یہ ایج ہے کہ پانی سے جو اسرائیل کی مین لینڈ ہے اس کو اٹیک کر سکے؟ اس کے کتنے چانسز ہیں اور وہاں پر کیا سینیریو بن سکتا ہے؟ دیکھیے ایران کے پاس نیول فلیٹ اچھا خاصا ہے. بے شک وہ پرانے جہاز ہیں، لیکن ان کے پاس انہوں نے خود اپنے نئے جہاز بھی بنائے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس سبمرین فورس ہے. تو شاید یہاں سے شپس کو بھیجنا اسرائیل کے قریب اور وہاں جا کے اس کو اٹیک کرنا، میرا نہیں خیال کہ ایران اتنا بڑا وینچر کرے گا، کیونکہ پھر سی میں جب وہ نکلے گا تو اور بھی بہت ساری نیویز سے اس کا سامنا ہوگا. یو ایس نیوی بھی وہاں پہ موجود ہے، اس سے بھی اس کا ٹاکرا ہوگا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کے اپنے گھر میں ہے، اس کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ایران تھوڑا سا بھی خلیج فارس کو ڈسٹرب کرنے کا اندیہ دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہوگا، ایک بہت بڑا اعلان ہوگا. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ خلیج فارس ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر ہم سب اس میں افیکٹ ہوں گے. تو ہمیں سفارتی اور سیاسی کوششیں تیز کرنی چاہیے تاکہ اس کانفلکٹ کو روکا جائے اور بڑھنے نہ دیا جائے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ جب غزہ وار سٹارٹ ہوئی تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جنگ بھی پھیل سکتی ہے، اور جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اس وقت بارود کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو پھیلی نہیں، لیکن غزہ میں بہت زیادہ تباہی ہو گئی. اب ایران پہ جب اٹیک ہوا ہے تب بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاملہ بڑھ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے معاملہ آگے بڑھے گا اور کچھ مزید پلیئرز بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایران اور اسرائیل کے علاوہ کوئی اور پلیئرز اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. یہ ایران کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ مقابلہ ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کی پش پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی پش پناہی کی وجہ سے اسرائیل یہ سارا کچھ کر رہا ہے. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سچویشن کو ہم یوز کریں گے ایران کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کرنے میں جو کہ امریکہ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو 0% کر دے اور جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو ختم کر دے، جس پہ ایران نہیں مان رہا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب اسرائیل نے یہ اٹیک کیا تو یہ 61واں دن تھا اس مرحلے کا جو امریکہ نے ایران کے ساتھ شروع کیا تھا. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو 60 دن دیے تھے کہ اگر 60 دن میں ایگریمنٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے،
वरना इसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। तो इसराइल ने क्यों 61वें दिन किए? इसलिए कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ईरान का मुकाबला अमेरिका से है, और जब अमेरिका बिल्कुल दो बदू ईरान के सामने है, तो कोई और मुल्क ईरान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका मुकाबला भी फिर अमेरिका से हो जाएगा। ठीक सियासी, सिफारती, इंसानी हमदर्दी की कोशिशें ये सब चलती रहेंगी और चलनी भी चाहिए, और बहुत पुरजोर तरीके से चलनी चाहिए। लेकिन मेरा इस ख्याल है कि अस्करी तौर पे कोई मुल्क ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा, ईरान को अकेले ये जंग लड़नी। ठीक है, अब आपके ख्याल में अस्करी तौर पर ईरान के साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा, ईरान अकेली ही लड़नी होगी। बहुत शुक्रिया आपका फैसल शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुज़ाकरात की बात करेंगे, सिफारती हल की बात करेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करेंगे, और ओवरऑल जो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जाएगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं इस बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि इसराइल और ईरान के दरमियान इस वक्त चल रहा है। और जंग के साए तो मौजूद हैं ही, जंग में भी ये दोनों ममालिक इस वक्त शामिल हो चुके हुए हैं और उसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब दीगर ममालिक का इसमें क्या रोल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल है, बड़ी ताकतें इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं कि इस जंग को रुकवाया जा सके, ऐसे ख़त्म करवाया जा सके। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक सिफारतकार जौहर सलीम साहब ने, जो कि सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ हैं। जौहर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जौहर साहब, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ और उसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने मजम्मत भी की जो इसराइल ने ईरान पर अटैक किया है। लेकिन अगर यूरोपीय ममालिक की बात की जाए, उन्होंने डी एस्केलेशन की बात की है, लेकिन इसराइल के अमल की मजम्मत नहीं की। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को आने वाले दिनों में कहाँ बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये उनके पहली स्टेटमेंट से ही वाज़ेह था, बिकॉज ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने, आपने देखा, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट शुरू की इस प्रियम्बल के साथ कि जी इसराइल का जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, और साथ ही साथ फिर उन्होंने माइल्डली ये भी कह दिया कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन कंडेम या जो है ना, ये डिप्लोर, जो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, वो नहीं किए। उसके मुकाबले में चाइना ने, रशिया ने, सऊदी अरब ने, बाकी जो मुल्क हैं सारे, पाकिस्तान ने, उन्होंने कंडेम भी किया, बिकॉज उन्होंने ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉज और यूएन चार्टर और जो है ना, जो एक नॉर्म्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के, सब उन्होंने वायलेट किए हैं, एक एग्रेशन की है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि इस पे सफारतकारी क्या होगी इस वक्त, तो वो तो ऑलरेडी एक इंटेंस डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। ये इमरजेंसी मीटिंग सेशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी, लेकिन अगर उसके बाहर भी देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों से बात की है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से भी और ईरान के प्रेसिडेंट से भी, और उन्होंने सालिसी की ऑफर भी की है, पेशकश कर दी है उन्होंने कि वो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चाइना का भी इसमें अहम रोल होगा। देखिए, चाइना और रशिया दोनों के साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाइना के साथ तो उनकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो उनकी बहुत ही ह्यूज है, वो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स के प्लान उनके हैं। फिर जो उनका कोई 45% जो तेल है वो चाइना खरीदता है ईरान का। जिस तरह रूस के साथ भी उनकी डिफेंस कॉपरेशन जो ईरान और रशिया की है, ईरान ने उनको काफ़ी सारी वेपनरी उसके लिए भी दी है, जो जंग वो यूक्रेन में कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं उनके आपस में भी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, या उनके जो हामी मुल्क होते हैं, तो उसमें भी कैंप्स एक किस्म के जो नज़र आते हैं आपको। तो अगर अमेरिका और यूरोप और इजराइल एक साइड पे हैं, तो चाइना और रशिया और फिर नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये आप कह सकते हैं कि ये दूसरी साइड पे हैं। तो उसमें भी मुल्कों के लिए अहम है कि ईरान बिल्कुल ये भी नहीं देखना चाहेंगे कि ईरान बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए सिचुएशन में, तो इसलिए वो एक्टिवेट करेंगे अपनी डिप्लोमेसी, जो ऑलरेडी भी हम देख रहे हैं उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो प्रेशर और बढ़ेगा अगले दिनों में। बाकी जो है, जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, उसमें मैं अपने कमेंट्स में पहले भी कह चुका हूँ कि उसमें क्योंकि ईरान ने अब रिटेलिएट तो किया है, और वो हम देख रहे हैं वो इमेजेस भी कि जिसमें तेल अवीव में भी और जेरूसलम में भी आपको नजर आ रहे हैं जो है उनके रॉकेट्स और जो मिसाइल्स हैं। लेकिन ज्यादातर उनमें से अभी भी 90% से परहैप्स ज्यादा जितने प्रोजेक्टाइल्स वो फेंकते हैं, जो 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है उनका, जो एंटी मिसाइल्स सिस्टम है उनका, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी, और उसमें दूसरे सिस्टम्स भी हैं, एंटी प्रोजेक्टाइल्स भी। तो उसमें 3 लेयर्स हैं उसकी। एक आयरन डोम है उसको कहते हैं, फिर डेविड स्लिंग है, फिर वो एरो मिसाइल्स हैं। तो उसमें से तकरीबन बहुत थोड़े ही बच के निकलते हैं,
لیکن کیونکہ ایران اتنے زیادہ پھینک رہا ہے پروجیکٹائلز لیٹس سے کہ سینکڑوں کے حساب سے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس میں سے بچ کے وہ گرتے ہیں اور ان سے کچھ اموات بھی ہوئی ہیں. لیکن جو ایران میں ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ان کی جو اعلیٰ جو ہائی کمانڈ ہے، ملٹری بھی، پھر ان کے اتنے زیادہ سائنٹسٹ بھی، اور وہ ایران ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوئی 80 کے قریب وہاں پہ جو ہے ہلاکتیں ہو چکی ہیں اس وقت. تو وہ تھوڑا سا لاپ سائڈڈ ہے، بیکاز جہاں یہ جنگ جو ہے، یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے 1600 میل دور ہیں، تو یہ ظاہر ہے زیادہ تر ایریل وار ہی ہوگی. ٹھیک. اور ایریل وار میں ان کے پاس ایک بہت ہی اسٹرانگ ایئر فورس ہے، سب سے سوفسٹیکیٹڈ جو پلینز ہیں اور ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں دنیا کے، وہ اسرائیل کے پاس ہیں. ایران کے پاس نہ ہی کوئی بہت اسٹرانگ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا خاصا کمزور ہے، اور کیونکہ ان کو اتنے سالوں سے سینکشنز کی وجہ سے کوئی ڈیفنس ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ملی. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی بالکل جو ہے اس میں کوئی اس طرح کے پلینز نہیں ہیں یا کوئی اس طرح کے لانگ رینج جا کے وہ ان کے اوپر وہ اسرائیل پہ اٹیک کر سکے. اس لیے وہ سارا انحصار کر رہے ہیں صرف میزائلز کے اوپر اور راکٹس کے، یا اور ساتھ ہی ساتھ اچھا جوہر صاحب، آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ چین کے اور روس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یقیناً چین نے تو بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے ایران کے اندر، لیکن بالکل. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ کیا چین اور روس جو ہیں وہ ایران کو ایسے تباہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں براہ راست یا پھر بالواسطہ شامل ہو سکتے ہیں؟ جی، میرا اندازہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ یہ نہیں چاہیں گے، جس طرح میں نے کہا بھی ہے کہ وہ اس کو ڈیسیمیٹ ہوتے ہوئے یا یہ تباہ ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھنا چاہیں گے اسرائیل کو، نہ ہی وہ یہ دیکھنا ایران کو، اور نہ ہی وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج جس کی کہ اسرائیل نے اب تو انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ یہ ان کی جو ہے نا، بلکہ انہوں نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں نتن یاہو عوامی، ان کو جو ہے انہوں نے دیکھیں ایک بیان بھی دیا ہے جس میں انہوں نے عوام جو ہے ایران کے ان کو مخاطب کر کے صاف صاف یہ کہا ہے کہ جی آپ اٹھ کھڑے ہوں. تو کلیئر ہے کہ جی وہ تو رجیم چینج بھی چاہتے ہیں، اور بہت عرصے سے خیر بھی چاہ رہے ہیں ہم اس میں مغرب بھی کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو. لیکن اس طرح کی سچویشن رشیا اور چائنا بالکل نہیں چاہیں گے کہ ادھر ایران بالکل ہی تباہ ہو جائے دفاعی طور پہ، اور ان کا جو ہے ساکھ بالکل ہی ختم ہو جائے، اور یا کہ وہاں پہ ایک رجیم چینج ہو جائے اور کوئی ایسا رجیم آ جائے جو کہ ویسٹ سے زیادہ قریب ہو. یہ دونوں چیزیں وہ نہیں چاہیں گے اس لیے. لیکن ان کی مداخلت جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ سفارتی سطح پہ آپ کو نظر آئے گی جو ہے شروع میں. آپ اگر یہ مزید چلتا رہتا ہے تو پھر آخر میں کوئی اور بھی سٹیجز آ سکتی ہیں جس میں وہ بالواسطہ طور پہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تو سفارتی طور پہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طرح سے رکوائیں. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں وہ ایران کو بھی سوٹ کرے گا. جوہر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تو سب کو پتہ ہے، وہ تو جنگوں کے حامی نہیں ہیں بلکہ جنگیں رکوانے کے لیے وہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ناک کے نیچے اسرائیل ایران پر حملہ کر دے اور وہ کہیں جی اس میں ہم شامل نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ایران پر اس اٹیک کے بعد امریکہ کی جو ایک سفارتی پالیسی ہے، ٹرمپ کی جو سفارتی پالیسی ہے، اس کو کچھ دھچکا لگا یا اس میں مداخلت ہوئی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے. ٹرمپ نے کیونکہ ڈفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس پہ. ایک طرف تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ہم منع کر رہے تھے اسرائیل کو، وہ اپنی جگہ پہ. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کافی عرصے سے معلوم تھا، اور یہ بات عیاں ہے کہ وہ اپنے ملٹری ایسٹس جو ہیں وہاں پہ حفاظتی تدابیر، کیونکہ اس سارے ریجن میں ان کے بہت ساری بیسز ہیں، ان کے ہزاروں یہاں پہ سپاہی جو ہیں، ان کی فورسز جو ہیں وہ یہاں پہ تعینات ہیں، تو ان کو وہ سیف گارڈز کر رہے تھے بہت دنوں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے. بلکہ امریکہ میں تو کچھ تجزیہ نگار جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں، جو رائٹ ونگ جو کہ بڑی ان کی پارٹی سے قریب ہیں، وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور جو ہے نتن یاہو ان کا آپس میں کوئی ان کا خیال ہے ان انالسٹ کا کہ آپس میں کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جس کی وجہ سے ٹرمپ ان کو مذاکرات میں الجھا رہے تھے تاکہ ایران جو ہے اس کو بالکل خبر نہ ہو اور وہ اپنے ایسٹس وہ سارے وہاں سے موو نہ کر لے نیوکلیر انسٹالیشن سے. اور پھر جو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پلان چل رہا تھا. خیر میرا خیال ہے کہ شاید اس حد تک بات نہیں تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا کہ یہ اسرائیلیز یہ کرنے والے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ جو مذاکرات انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا تھا 2 مہینے کا، اور اس میں مذاکرات میں اس میں ایران مان جائے ان کی شرائط. لیکن اس میں بھی یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ اس مذاکرات میں امریکہ نے اپنی
شرائط سخت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سٹیج پہ وہ بات کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ یورینیم کو کوئی 3.5 یا 5% تک افزودہ کر سکتے ہیں, کچھ اور کنسیشنز بھی دے رہے تھے, لیکن بعد کے راؤنڈز میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی 0, آپ بالکل بھی اس کو افزودہ نہیں کر سکتے, آپ اپنا یہ پروگرام جو ہے اس کو بالکل اسکریپ کریں. تو شرائط سخت ہونا شروع ہو گئی تھی, جس سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ شاید اسرائیل کا پریشر تھا یا جو بھی ہے. تو جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ شرائط جو سی ایران نہیں مانے گا, تو اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی آپس میں, اس حد تک کہ ٹھیک ہے اگر وہ ایرانی مانتے ہیں اس جو شرائط اسرائیل چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو پھر وہ اسرائیل کو یہ لیوے دینے کو تیار تھے کہ وہ اپنی وہ کوشش کرے ملٹری مینز سے کینیٹک. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا جوہر سلیم صاحب, آپ نے ہمیں, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.